ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ کی سوچ اور آپ کے جذبات آپ کی صحت کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں یا کچھ لوگ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے باوجود بھی جوان نظر آتے ہیں؟ پہلے وقتوں میں یہ سوچا جاتا تھا کہ اچھی صحت زیادہ تر اچھی جینیٹکس کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی والدین سے وراثت میں ملتی ہے، مگر اب سائنٹسٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ کے زندگی گزارنے کے رویوں اور آپ کی سوچ کا آپ کے ڈی این اے پر اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا، کچھ لوگوں کو یہ بات حیران کن لگ رہی ہوگی کہ انسان کے ڈی این اے پر انسان کی سوچ اور جذبات کے اثرات سائنسی طور پر ثابت ہو چکے ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹی وی پر ٹوٹکے بتانے والے اور فٹنس گروز اور ڈاکٹرز کی موجودگی کے باوجود کوئی اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ آپ کی سوچ اور جذبات آپ کی صحت کے لیے بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں اور آپ کی ڈی این اے پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو چیز بوتل میں بند کر کے بیچی نہیں جا سکتی اس کا ذکر کیا کرنا۔ جو معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی سامنے اس لیے آئی ہے کہ دنیا کی فلاحی ریاستوں کو ڈاکٹرز کے بل بہت بھاری پڑنے لگ گئے تھے۔ انسان سارے دن کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، ان خیالات سے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جذبات آپ کے اندر مختلف کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جو آپ کی صحت پر اچھے اور برے اثرات ڈالتے ہیں۔ سائنٹسٹ نے 5 قسم کی سوچ کے بارے میں بتایا ہے جن سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ایسی سوچ آپ کو مستقل سٹریس میں رکھتی ہے اور آپ کے ڈی این اے میں ٹیلومیئرز کی لمبائی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جب ٹیلومیئرز چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ڈی این اے کی کاپیز بنانے کے عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اندر اپنا علاج کرنے اور اپنی مرمت کرنے کے لیے نئے خلیہ یا نئی سیل ٹھیک سے نہیں بن پاتے، جن سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اس میں پہلی طرح کی سوچ ہے بدگمانی یا بے اعتباری کی سوچ۔ جو لوگ دوسروں سے بدگمان رہتے ہیں ان کے ٹیلومیئرز پر ان خیالات کا برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ زیادہ سٹریس لیتے ہیں اور غصہ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف ہر بات پر غصہ ہوتے ہیں بلکہ بدگمانی کی وجہ سے ان کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہر شخص جان بوجھ کر ان سے دشمنی کر رہا ہے۔ بس والے نے جان بوجھ کر بس نہیں روکی، لفٹ والے نے جان بوجھ کر لفٹ نہیں روکی، دکاندار نے جان بوجھ کر غلط والی بریڈ سامان میں رکھ دی ہے۔ ہر ایک جان بوجھ کر ان سے دشمنی کر رہا ہے۔ ایسے لوگ صبر اور تحمل کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے دماغ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ آپ کو اچھی چیزوں کے مقابلے میں بری چیزیں زیادہ آسانی سے یاد رہ جاتی ہیں، جسے سائنٹسٹ نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو اچھی چیزیں خود یاد دلائیں۔ اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ شکر گزاری کے بارے میں ہے۔ دوسری طرح کی سوچ ہے مایوس کن سوچ۔ ایسی سوچ رکھنے والے مستقل طور پر ہر چیز کے منفی پہلو پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ سٹریس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ٹیلومیئرز کی لمبائی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے دماغ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس کو اچھی چیزوں کے مقابلے میں بری چیزیں زیادہ آسانی سے یاد رہ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ آپ شکر گزاری کے بارے میں میری بنائی ہوئی ویڈیو دیکھیں۔ یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے جو کچھ شکر گزاری کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا ہے وہ ساری نالج ایک جگہ پر آپ کو شاید ہی اور کہیں ملے۔ تیسری طرح کی سوچ ہے گزرے ہوئے واقعات اور مسائل کو بار بار سوچ کر ان کے بارے میں کڑنا۔ اپنے مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے مگر ان کا حل نکالنے کے لیے۔ ان مسئلوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کو سوچ کر آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے یا جن کا نتیجہ نکالنے کا آپ کو خیال ہی نہیں آتا، صرف سوچتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی سوچ آپ کے اندر بہت سے منفی جذبات پیدا کرتی ہے اور آپ کی صحت پہ برے اثرات ڈالتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے اپنے خیالات سے فرار اختیار کرنا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا ہے جو آپ کے لیے شرمندگی یا تکلیف کا باعث ہے اور آپ اس خیال کو بار بار ذہن سے نکالنے کی یا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رویہ آپ کی صحت پر غلط اثرات ڈالتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ یاد رکھیں کہ خیالات کے بارے میں ایک چیز یقینی ہے، خیالات جیسے آتے ہیں ویسے ہی ذہن سے نکل بھی جاتے ہیں۔
اگر آپ خود خیالات کو پکڑ کر نہ رکھیں، بس یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ خیال تھوڑی دیر میں چلا جائے گا۔ نمبر 5 پر ہے ذہن کا بٹے رہنا۔ اس کی ایک وجہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہے۔ جب آپ فیس بک یا انسٹاگرام وغیرہ یوز کرتے ہیں تو تھوڑے سے وقت میں آپ کی نظروں کے سامنے سے کئی مختلف ٹاپکس گزرتے ہیں، اور پھر یہ ٹاپکس آپ کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں، جیسے فون میں بیک گراؤنڈ میں ایپس چل رہی ہوتی ہیں اور بیٹری کھا رہی ہوتی ہیں۔ ذہن پر ہر وقت کئی کام یا کئی مختلف سوچیں سوار رہنا انسان کی انرجی کو کم کرتا ہے، اس کے ذہنی سکون کو خراب کرتا ہے اور اس کے اندر اضطراب اور پریشانی کو بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے یا تو مطمئن نہیں ہوتے یا خوش نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایک وقت میں ایک ہی کام پوری توجہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ صرف کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں بلکہ زیادہ خوش بھی رہتے ہیں اور زیادہ صحت مند بھی۔ تو یہ وہ سوچنے کے 5 رویے ہیں جن کا آپ کے ٹیلیمیرز کی لمبائی پر اور ڈی این اے پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے۔ آپ اگر اپنی سوچ اور جذبات کا خیال نہیں کریں گے تو باقی چیزیں کام نہیں آتی۔ ان سب باتوں پر غور کیجیے گا اور میری باقی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں، یہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ شکریہ۔